حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم سورہ قریش میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورہ قریش میں ہم دیکھیں گے کہ اس مکی صورت میں اللہ تبارک و تعالی کیا بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ 2 آیتوں کو پڑھیں گے، کیونکہ اس پورے صورت میں صرف 4 ہی آیتیں ہیں۔ آج ہم 2 آیتیں پڑھیں گے اور کل 2 آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، ایلافہم ان کا مانوس ہونا، رحلت الشتاء والصیف موسم سرما اور موسم گرما کے سفر سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام، یہ سیکنڈ ورڈ جو قریش ہے، یہ کی ورڈ ہے، اور اس کی ورڈ کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام مقرر کر رکھا ہے، سورہ قریش، جس میں 4 آیتیں ہیں اور 92 ورڈز ہیں۔ تو قریش قبیلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو چوائس کیا، چن لیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے بنو کنانہ کو اللہ تعالیٰ نے چوائس کیا۔ بنو کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چوائس کیا۔ قریش میں سے بنی ہاشم کو اللہ نے چوائس کیا، اور بنی ہاشم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس کیا۔ سب سے پہلے ان کو چوائس کیا، اس کے بعد ان کو، اس کے بعد یہ خاندان کو، اس خاندان میں سے اور ایک قبیلہ قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، بنی ہاشم میں سے اللہ کے رسول کو اللہ نے چوائس کیا۔ اور اس میں جو سب سے فیمس جو قبیلہ ہے، بہت زیادہ مشہور جو قبیلہ ہے، یعنی اس کا نام فیمس ہوا ان تمام کے تمام کنانہ ہاشم میں سے جو ہے قریش زیادہ فیمس ہوا، اس کو اللہ نے زیادہ اہمیت دی اور اس کا نام روشن کیا۔ یہ قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت بخشی ہے، اسی قریش، یہ قریش کا جو قبیلہ ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت بخشی ہے، جو اہمیت بخشی ہے، اس لیے کہ یہی قبیلہ بیت اللہ کا متولی تھا۔ بیت اللہ کا متولی قریش کا قبیلہ تھا۔ اور جنرلی کسی بھی دین کے بڑے پروجیکٹ کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ تاجروں کو چوائس کرتا ہے۔ کوئی بڑا پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانا ہے، مان لو ایک بڑی مسجد بنا رہے ہیں، تو اس میں زیادہ تر جو مال ہوتا ہے نا، وہ تاجروں کا ہی ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، اس مدرسے کو آگے بڑھانے پروجیکٹ کو، تو اس میں بہت سارا بڑا سرمایہ تاجروں کا لگتا ہے۔ کوئی بھی ایک بڑا پروجیکٹ جو دین کا ہو، اس کو آگے بڑھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ تاجروں کو چوائس کرتا ہے۔ اور یہ کعبۃ اللہ کی تولیت، کعبۃ اللہ کے متولی بنانا، اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانا ہے، اس جو ہے ذمہ داری کو بخوبی نبھانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجروں کا انتخاب کیا۔ اور تاجر کون ہیں؟ قریش کے لوگ تاجر ہیں، اور ان کی تجارت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چوائس کیا۔ اور ان کو بھائی تجارت کرنے والے تو بہت سارے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ تجارت کرنے والے ہیں، کہ ہر ایک کو اللہ دیتا ہے؟ نہیں،
جس کے اندر جس تاجر میں دین سے محبت ہوتی ہے، جس تاجر میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، جس تاجر میں لوگوں سے ہمدردی ہوتی ہے، اس تاجر کو اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے۔ تو قریش کو اللہ نے انتخاب کیا کعبۃ اللہ کے متولی بنانے کے لیے۔ یہی قریش ہیں، اسی قریش میں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی قریش میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی قریش میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی قریش میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بلکہ عشر مبشرہ جن 10 صحابہ کرام کو جنت خوشخبری دی گئی نا، وہ سارے کے سارے قریش کے قبیلے میں سے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ قریش قبیل میں سے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ قریش قبیل میں سے ہیں۔ تو یہ قبیلہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس معتبر ہے۔ کیوں؟ اس میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والے ہیں، اور یہ لوگ کاروباری لوگ ہیں۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ کیوں بھائی؟ یہ انٹرنیشنل کاروباری ہیں، انٹرنیشنل بزنس مین ہیں۔ یہ گرما کے اندر شام کو جاتے ہیں، مکہ سے نکل کے شام کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ شام کا علاقہ اس وقت سے تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، اور سردی کا موسم آتا ہے یمن کو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یمن کا علاقہ ذرا گرم ہوتا ہے۔ تو گویا قریش کا قبیلہ بزنس مین کا تھا، بلکہ انٹرنیشنل بزنس مین اس میں لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو گویا یہ صورتیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ صرف یہ صورت پڑھنے کا مطلب انہوں وہ کرتے تھے، انہوں ویسے تھے، انہوں ویسے تھے، بس اتنا ہی کافی نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی قریش کے بارے میں اللہ ہم کو سمجھا رہا ہے، تو ہمیں اس میں لیسن کیا ہونا چاہیے، ٹیک اوے کیا ہونا چاہیے، اس سے ہماری زندگی میں کیا فرق پڑنا چاہیے؟ ہماری زندگی میں فرق یہ پڑے گا انشاءاللہ کہ بھائی قریش تجارت کرتے تھے، ٹھیک ہے ہم بھی تجارت کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ قریش کے لوگ اس کعبۃ اللہ کے متولی تھے، مطلب جو لوگ حج کرنے آ رہے ہیں اور دین کے لیے آ رہے ہیں ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو ہم بھی تاجر بن کر ہم انشاءاللہ کسی گھر کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ اللہ کے گھر کی خدمت کریں گے، چاہے وہ اللہ کا گھر چھوٹا ہو بڑا ہو، اس اللہ کے گھر میں آنے والے مسافروں کی ہم خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی سفیر آ رہا ہے، کوئی دور سے سفر آ رہا ہے، رات میں قیام کرنا چاہ رہا ہے، ہم تاجر لوگ اس کو آگے بڑھ کہیں گے بھئی آپ ہمارے وسط میں رہیے، آپ شام کھانا کھائیے ان کو، دوپہر میں کھانا کھلائیے ان کو۔ تاجر حضرات کا مائنڈ سیٹ اگر ایسا بنے گا نا، تو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرے گا جو قریش والوں کو عطا کیا تھا۔ یہ تاجر بھی ہیں، ساتھ ساتھ میں دین سے محبت کرنے والے بھی ہیں، اللہ کے گھر سے محبت کرنے والے بھی ہیں، اور یہی تاجر ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں تاجروں کے بارے میں کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلن، ایک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائیں، اس بندے پر رحم فرمائیں۔ کیوں؟ سمحن اذا اشترا، جب یہ خریداری کرتا ہے تو اس میں نرمی اختیار کرتا ہے۔ سمحن اذا باع، جب بیچتا ہے تو نرمی کرتا ہے۔ وَإِذَا اقْتَضَى، اگر کسی سے قرضے کا مطالبہ کرتا ہے تو بھی اس میں نرمی اختیار کرتا ہے۔ تو تاجر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رحم کی دعا فرمائی ہے، جو تاجر ہے اس کے لیے رحم کی دعا فرمائی ہے۔ اور اس دور میں تجارت دو سنگل آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا ہے، سنگل آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چین کو جو چین جو ہے ہو رہی نا، ہاں یہ ڈاٹ کنیکٹنگ دا ڈاٹس، آج پوری دنیا کس پہ چل رہی ہے؟ کنیکٹنگ دا ڈاٹس، یعنی یہ پوری ایک سرکل ہے، ایک دنیا ہے، اور ایک گروپ آف بزنس، ہاں ایک گروپ ہونا چاہیے، اور اس گروپ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ثالث الشریکین، جب کبھی دو پارٹنر مل کر کام کرتے ہیں، دو لوگ مل کر کام کرتے ہیں، 3 لوگ مل کے کام کرتے ہیں، 4 لوگ مل کے کام کرتے ہیں، 100 لوگ مل کر کام کرتے ہیں، 500 لوگ مل کر کام کرتے ہیں، کسی پروجیکٹ میں پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں، انا ثالث الشریکین، میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔
میں ان کا پارٹ بن جاتا ہوں, میں ان کا حصہ بن جاتا ہوں. انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ, جب تک ایک آدمی دوسرے آدمی سے خیانت نہیں کرتا تب تک میں اس پارٹنرشپ کا حصہ رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, مطلب پارٹنرشپ اتنی برکت والی چیز ہے کہ اس پارٹنرشپ میں اللہ بھی شامل ہو جاتا ہے. ما لم یخن احدہما, ان میں سے جب تک کوئی 1 2 3 ایسے چین 100 تک ہو سکتی ہے, 1000 تک ہو سکتی ہے, یہ جب تک ایک ساتھی اپنے دوست کو, اپنے پارٹنر کو دھوکہ نہیں دیتا تب تک میں اس کا پارٹنر بن کے رہتا ہوں. فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, اگر ان میں کا کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, تو خرجت من بینہم, اس پارٹنرشپ سے میں نکل جاتا ہوں. تو گویا اس دور کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ پارٹنرشپ کی ہے, اور بڑے بڑے جو بھی ادارے ہیں نا وہ سب پارٹنرشپ میں ہیں. اکیلا سنگل آدمی نہیں رہتا ہے, وہ پورا گروپ رہتا ہے ان کا, وہ گروپ مل کے بڑا پروجیکٹ انجام دے سکتا ہے. آج مسلمانوں میں, یعنی جیسا کہ میں نے اس سے درس میں کہا تھا, ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اس امت کو یعنی آگے بڑھانا ہے. دوسری تجارت کی ضرورت ہے. یہ دو میں اگر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو ان کے بڑے بڑے مسائل آسان ہو سکتے ہیں. تجارت میں, بزنس میں مسلمانوں کو آنا ہوگا. بڑے بڑے پروجیکٹ, 100 کروڑ کا پروجیکٹ, 150 کروڑ کا پروجیکٹ, 300 کروڑ کا پروجیکٹ, 500 کروڑ کا پروجیکٹ, 1000 کروڑ کا پروجیکٹ, اس طرح کے پروجیکٹس انجام دینا ہوگا. مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہوگا. کیوں؟ یہ قریش اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے, اور وہ بزنس والے لوگ دین کا کام کرتے تھے, اسی لیے اللہ کو محبت دیا, ان کی عزت دیا. وہ جہاں بھی جاتے تھے کوئی ان کے قافلے کو لوٹتا نہیں تھا. کیوں؟ بھائی یہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں, یہ کعبۃ اللہ کے متولی. تو جس تاجر میں دینداری آ جاتی ہے, اللہ سے محبت, بندوں سے محبت آتی ہے نا, اللہ اس کی تجارت کو محفوظ کر دیتا ہے, بڑے بڑے لاس سے محفوظ کرتا ہے, بڑے بڑے نقصان سے محفوظ کرتا ہے. کیوں؟ وہ بندہ اپنے مال کو اللہ کے لگا رہا ہے. ان دو آیتوں سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم بھی اس دور میں تجارت آگے بڑھنا چاہیے, ایمانداری تجارت آگے بڑھانا چاہیے. اس تاجر کے دل میں اللہ کی محبت, دین کی محبت, بندوں کی محبت اگر آ جائے نا, وہ تاجر لانگ ٹائم تک انشاءاللہ یعنی خدمت کر سکتا ہے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.